اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس قدر شدید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے لوگوں کو ایک اچھی زندگی کی دعوت دیتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی دیکھو بات کیسے کرتے تھے۔ اب یہ جمعے کا خطبہ ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اتذروا، عربوں کا جو قدیم لباس ہے، دو چادریں، ایک نیچے باندھنا ایک اوپر اوڑھنا، لوگوں اسے اختیار کرو۔ ورتدو، اور ردا، چادروں کو اوڑھا کرو۔ اور دیکھو وانتعلو، چپلیں پہنو اور چمڑے کے جوتے پہنو۔ القوا الخفاف، یہ جرابیں جو تم پہننا شروع ہو گئے ہو ہٹا دو انہیں۔ والسراویلات، یہ جو شلواریں پہنتے ہو ختم کرو انہیں۔ والقوا الرقب، اور مت رکاب میں پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوارو، گھوڑا کھڑا ہو، جمپ لگاؤ اور گھوڑے پہ بیٹھو۔ وانزو نزون، سارے تکلفات دور کر کے گھوڑے پہ بھاگو اور سوار ہو جاؤ۔ وعلیکم بالمعدیہ، معاد کیسی زندگی اختیار کرو۔ معاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے عربوں کے اجداد میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے متعلق غالباً فرماتے تھے کہ معاد تک جو میرا نسب بیان کرتا ہے، بس ود تک آپ نے فرمایا وہ بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو میرا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں، کذب النصابون، جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے جو بچے ہمارے پوچھتے ہیں کہ اتنی پرانی ہڈیاں دریافت ہو رہی ہیں، یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تک کسی شخص کا سلسلہ نسب آج بھی پتہ ہو کسی کو معلوم نہیں۔ جب نبوت نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ تو جھوٹ ہی ہے۔ ورم الاغراض، تیر چلانا سیکھو، اپنے نشانے درست کرو۔ وذر التنعم، اور زندگی کی جو تنعمات ہیں ان سے بچو، ٹھنڈے کمرے، نرم بستر، دسمبر میں اے سی چلا کر سونا، رضائیاں اور کمبل اوڑھ کے، یہ وزیروں کے بیٹے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے اولادیں، یہ جاہل اسمبلی کے ممبر، دسمبر جنوری کی سردی ہے اور چل رہا ہے اے سی۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ وَزِيِّ الْعَجَمِ، اور یہ جو اجمی کو اقوام لباس پہنتی ہیں نا، اس لباس کو چھوڑو، سیدھی سادی زندگی بسر کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَرِيرَ، بچو ریشمی کپڑے کے استعمال سے۔ اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے لا تلبسوا من الحریر، ریشم کا لباس مرد نہ پہنے، الا ما کان ہکذا، بس اتنا سا۔ واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبعیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ بس ریشم اتنا سا جائز ہے، اس سے زیادہ امت کے مردوں کے لیے درست نہیں۔ اس سے کیوں بھاگنے سے بچتے ہیں؟ بڑھاپا طاری ہو گیا، کدھر سے بڑھاپا طاری ہوگا؟ بیٹھو 4 دن دھوپ پہ، جون جولائی میں بیٹھو یار، ورزش کرو، روزانہ 2-4 میل پیدل چلو، قوت اور طاقت ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے غذا استعمال کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں، لباس کا پتہ ہونا چاہیے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا۔ کوئی مجبوری آدمی کو نہ لگی بھی ہو تو کیوں نہ بغیر استری کے لباس پہنا جائے؟ کیا خیال ہے؟ کیوں نہ دیکھا جائے کہ میرے کھانے کے اثرات میرے بچوں پہ، مجھ پہ کیا مرتب ہوتے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پر زور دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من استجد ثوبا فلبسہ، جس آدمی کو نیا کپڑا مل جائے پہننے کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ پہنے۔
اور جب اپنی قمیص پہن رہا ہو تو ترقوتہ ہو، جب ہنسلی کی ہڈی پر قمیص آ جائے، یعنی اوپر سے قمیص پہننا شروع کی اور چہرے کو کراس کیا اور ہنسلی کی ہڈی پہ تک آ گئی، اب ظاہر ہے نیچے تو اس نے گر ہی جانا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے نیا لباس پہننے کی توفیق دی، مجھے عطا فرمایا ما اواریہ بہی، اس لباس کے ذریعے میرا جسم چھپتا ہے، عورتی وتجمل بہی فی حیاتی، اور میں اپنے لباس کو پہن کے فخر محسوس کرتا ہوں۔ اگر دوسروں کی حقارت نہ ہو، بہترین لباس پہنے، اس میں کیا ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنے۔ ثم عمد الی الثوب الذی اخلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو پھر اپنے پرانے لباس کو دیکھو، فتصدق بہ، اور اس پرانے لباس کو لوگوں کو دے دو، اور جو شخص اپنے پرانے لباس کو لوگوں کو دے دیتا ہے کان فی ذمۃ اللہ، وہ آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وفی جوار اللہ، اسے خدا کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے، وفی کنف اللہ، خاص طور پہ اللہ اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ اور لفظ سنیں ذرا، حیم و میتن، اللہ کہتا ہے زندگی میں بھی تو میری پناہ پہ ہے، تیری لاش کو بھی نکلنے دیں گے، حیم و میتن، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تو میری ہی پناہ میں ہے، حیم و میتن، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا پرانا لباس لوگوں کو دے دو گے تو زندگی اور موت ہر وقت ہم تمہاری حفاظت کریں۔ اسی یہ بعض اوقات جو لاشیں ملتی ہیں نا، اتنے سال پہلے دفن ہوا تھا اب بھی ویسی، تو ایسے ہی خیال میں آتا ہے کہ شاید اس نے اپنا پرانا لباس اللہ کی راہ میں دے دیا ہوگا، شاید کسی کو کفن پہنا دیا ہوگا، شاید کسی کے لیے یہ نیکی کی ہوگی، حیم و میتن، اس کی میت کی بھی حفاظت کریں گے ہم، زندگی میں بھی تمہاری حفاظت کریں گے، حیم و میت، حیم و میت، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس لیے افضل ترین صدقہ، نیکی، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اس سے بھی بڑھ کے نیکی لوگوں کو تعلیم دینا ہے، اور کھانے کے بعد سب سے افضل نیکی لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ بہت سے لوگ جو اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے نا، وہ حالت دیکھنے اور سننے کی ہمت نہیں پڑتی، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو بیچارے لباس تک نہیں رہا، جوتے نہیں رہے۔ اس لیے جو ہمارے بزرگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے نا، اب بچوں کو کیا سمجھ میں آئے کہ کیوں وہ ہر ایک کو لباس پہناتے تھے، کیوں وہ ہر ایک کے لیے کھانے کا پوچھتے تھے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ فک رقبۃ، اور قیامت کے دن وہ پہاڑ چڑھنا بڑا مشکل ہے، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم وہ پہاڑ کتنا بلند ہے، جسے کراس کرو گے پھر پیچھے جا کے جنت اس کے مل جائے گی تمہیں۔ اور خود ہی کہتا ہے فک رقبۃ، لوگوں کو غلامی سے آزاد کراؤ، یہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ ہم اپنے بچوں میں، اپنے سننے ماننے والوں میں یہ تڑپ پیدا کریں کہ بیٹے آزادی تک پہنچنا ہے، آزادی چاہیے، فک رقبۃ، گردنوں کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگوں کو اس دن کھانا کھلانا جو دن بڑی تنگی کا ہو، یتیماً ذا مقربۃ، وہ یتیم جو تمہارے خاندان کا ہے اس بچے کو پالنا، او مسکیناً ذا متربہ، یا وہ بچہ جو مٹی میں مل گیا ہے اور اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوئی، ان کا خیال کرو، اولئک اصحاب المیمنہ، اور جس کی زندگی میں تم یہ چیزیں دیکھتے ہو وہ ہمارے دائیں طرف والا آدمی ہے، ہم اپنے پاس قیامت میں اسے رائٹ ہینڈ پہ بٹھائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ اس لیے غربت کے خلاف جدوجہد کرنا، لوگوں کی ضروریات کا احساس کرنا، بہت لوگوں نے
اس سیلاب میں رجوع کیا کہ یہ وہ، تو ظاہر ہے کہ ہم کہاں یہ کام اب کر سکتے ہیں۔ پھر خیال آیا گلزار صاحب سے مشورہ کریں، انہوں نے کہا نہ کرو، ہم اپنے ادارے ہی چلا لیں بس کافی ہے۔ لیکن اتنا وہ اصرار ہے کہ پھر ہم نے، ہمارے دوست ہیں بلال صاحب، گلزار سے لے لینا نمبر اگر تم چاہو، تو ان سے ہم نے کہا یار 500 آدمی، ہر ایک کے لیے 3 جوڑے کپڑوں کے، بس یہ کر لیتے ہیں۔ تو 3000 کا ایک اس کھدر کا جوڑا ہے جو کھدر لیا میں ہمارے اپنے ہم وطنوں نے بنایا ہے۔ ہم کیوں کہیں سے جاپان کی کیٹی اور فلاں اور فلاں، ہم اپنے مزدوروں کا خیال کیوں نہ کریں بھی؟ ہم کھدر اپنی زمین کا کیوں نہ استعمال کریں؟ ہمارے غریبوں کو اس کی اجرت کیوں نہ ملے؟ ہے کوئی تک؟ اس کھدر کے لیے ہم نے انہیں کہا ہر آدمی کو 3 جوڑے دے دیں، 1500 جوڑے۔ اسے کہا 3000 کا ایک ہے، آپ اس کا اسٹیمیٹ لگا لیں، تو اس کے لیے بلال کو بھیج دینا، تقریباً $5500 چاہیے۔ ہم نے اسے لینا بھی شروع کر دیا ہے کہ اللہ مالک ہے، یہ جو تم سن رہے ہو نا، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی نہیں دین چلتا، اور ایسے ہی نہیں اچھے ادارے کام کرتے۔ الحمدللہ اس لباس کو غریبوں کو پہناؤ۔ بنیر میں، سوات میں، پنجاب میں سینکڑوں دیہات مٹ گئے، کچھ نہیں رہا ان غریبوں کے پاس۔ اپنی خلق کو خالق ہی سنبھال سکتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ 500 بندوں کے لیے 3 سوٹ کھدر کے، کیونکہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے نا، یہ چاہیے۔ دین صرف اتنا ہی نہیں رہ گیا کہ ہم مثنوی کی بات کریں اور آپ سن لیں، عملاً ہمیں اس غربت کو، محتاجی کو مٹانے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ کوئی قوم نہیں ابھر سکتی جب تک کہ سب سے پہلی بیماری اس کی تنگی اور غربت دور نہ ہو۔ کمر توڑ کے رکھ دی ہے ان حکمرانوں نے بھی، اور جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو لوگوں کو کپڑے پہناتا ہے کان فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وفی جوار اللہ، اللہ کا پڑوسی ہو جاتا ہے، وفی کنف اللہ، کنف کوئی جگہ متعین کر دینا، کنیف جیسے کوئی چھوٹا سا جانور اپنے گھونسلے میں اپنے آپ کو سمٹا دے، تو تم اللہ کے نزدیک اپنی حیثیت میں ایک جگہ سمٹ کے آ جاتے ہو جب تم دوسروں کو کپڑے پہناتے ہو۔ اور 3 مرتبہ فرمایا حیم و میتن، اللہ زندگی میں بھی تمہاری حفاظت کرے گا، مرنے کے بعد تمہاری لاش بھی محفوظ رہے گی۔ حیم و میتن، حیم و میتن، مرو گے ہم تمہارا جسم محفوظ کر دیں گے، زندہ رہو گے تم ہماری پناہ میں رہو گے، لوگوں کو کپڑے پہناؤ۔ بغیر تصویریں کھنچوائے بھی تو آخر دنیا میں زندہ رہا جا سکتا ہے کہ نہیں، بغیر پوسٹرز کے، اشتہارات کے۔ اس لیے مرثیہ یہ چیزیں